بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین حضرات، یا علی مدد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ ایک شخص کی ہٹ درمی ضد، یعنی میری مراد ہے عبادت خانے کے خودساختہ صدر جناب حسنین صاحب، ان کی ضد کی بنیاد پر پھر آج عبادت خانے کی تعمیر کے لیے اسٹے ملا ہے۔ حیرت اس بات پر ہے کہ ہمارے جو صدر صاحب ہیں، ان کو نہ شرمندگی محسوس ہو رہی ہے، نہ ان کو خوف خدا ہے۔ اگر یہ شرمندگی محسوس کرتے ہوتے تو یہ دیکھتے کہ بار بار جو اسٹے مل رہا ہے تو اپنے غلطیوں کی اصلاح کرتے، اور خوف خدا ان کو اس لیے نہیں ہے کہ اگر خوف خدا ہوتا تو منشائے وقف کے خلاف ورزی نہ کرتے ہوتے اور نہ وقف قانون کے خلاف ورزی کرتے ہوتے۔ میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ یہ جو موجودہ جو عبادت خانے کی کمیٹی ہے، شاید ہو سکتا ہے کہ اس کے جو بھی اراکین ہیں، یہ ان کی یہ جو ضد ہے اور ان کی جو انا ہے حسنین صاحب کی، اس سے وہ لوگ بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ایک شخص کی بنیاد پر اتنے سارے مشکلات درپیش آ رہے ہیں، اور مومنین کے سامنے یہ اپنے آپ کو ایک معصوم پیش کرنا چاہتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجالس میں رکاوٹ ہو رہی ہے۔ کاش کہ اگر یہ غور کر لیتے ہوتے کہ یہ رکاوٹ کا باعث میں بن رہا ہوں۔ اگر میں غیر قانونی کام نہ کرتا ہوتا تو آج نہ کوئی کورٹ کو جاتا، نہ اسٹے لیا جاتا۔ اور ایک بات یہاں پر حسین صاحب سے کہوں گا، بار بار آپ جو میرا نام لے رہے ہیں، قانونی طور پر کیا آپ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ مقدمہ میں نے دائر کیا؟ یہ جو اسٹے ہوا ہے، کیا یہ اسٹے لینے میں میں پیٹیشنر ہوں؟ قانونی طور پر اگر آپ اس کو ثابت کر سکتے ہیں تو ثابت کر بتائیں۔ اب رہی بہت اہم ترین بات، جو آپ ایک مومنین کے جذبات سے کھیل رہے ہیں، وہ یہ کہ آپ نے دعوت دی ہے کہ 4 جنوری کو میں ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ چلیں آپ بھی اپنی حسرت مٹا لیں، مگر اس کی بھی شرط ہے، کیونکہ جب مناظرہ ہوتے ہیں اس کے کچھ شرائط ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو قرآن ان میں تفسیر معصوم پر نگاہ ہے، اور اگر تفسیر معصوم پر آپ عمل کرتے ہیں، احادیث پر اگر عمل کرتے ہیں، تو مناظرے اور مباحلے کے کیا قوانین ہیں، کیا دستور ہے، یہ اس کو پہلے پڑھ لیں۔ تو یہاں میں آپ سے اتنا عرض کروں گا کہ یہاں کے جتنے بھی علماء ہیں، پہلے ان سے آپ دستخط کروا لیں، ان سے اجازت لے لیں، اور جتنے بھی یہاں کے علماء ہیں، یہ آپ کے حق میں وڈرا ہو جانا کہ آپ ڈیبیٹ کرنے کے لیے جو تیار ہیں۔ تو یہ علماء اور ذاکرین یہاں کے یہ کہہ دینا کہ اگر یہ حسنین صاحب کی شکست ہو گئی تو گویا وہ ہماری شکست ہے، اور اگر وہ جیت لیے تو وہ ہماری جیت ہے۔ تو یہ تمام علماء سے آپ پہلے لکھا لیں۔ اسی طرح میں اپنی طرف سے میں اپنی بیٹی کے لیے تحریر لکھ دوں گا کہ وہ آپ کے ساتھ یہ ڈیبیٹ کرے گی، اور ڈیبیٹ کے لیے عوام کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ آ جائیں یہاں ہمارے عاشور خانے میں، نیچے میں انتظام کروں گا، اور لائیو پروگرام ہوگا، ساری عوام انشاءاللہ تعالی۔ یہ لائیو پروگرام صرف یہاں پر جو آپ بلا رہے ہیں کہ اخباری بھی آئیے، اصولی بھی آئیے، تو
تو صرف اور صرف حیدرآباد دارالشفا نورخان بازار کے نہیں، جب یہ پروگرام لائیو ہوگا تو ساری دنیا میں اس کو دیکھا جائے گا، اور انشاءاللہ تعالی جب آپ کے علماء آپ کو اجازت دے دیں گے تو آغاز مناظرے کا جو ہوگا حدیث ثقلین سے ہوگا، یعنی حدیث ثقلین قرآن اور حدیث، یہ سورس آف لا، یہ آیا یہ شیعوں کا ہے یا شیعوں کا نہیں ہے۔ آپ کے جو سورس آف لا ہیں، یعنی کہ آپ کی شریعت کا جو ماخذ ہے قرآن حدیث عقل اجماع، اس پر آپ قرآن اور حدیث سے ایک دلیل دے دینا، یا قرآن سے دے دیں یا حدیث سے دے دیں کہ رسول خدا امت کے درمیان 4 چیزیں چھوڑے ہیں، ورنہ ہم آپ کے یہ دے دیں گے کہ رسول خدا امت کے درمیان گمراہی سے بچنے کے لیے 2 چیزیں ہیں، یعنی قرآن اور حدیث دیے ہیں۔ تو میں جہاں تک سمجھتا ہوں کہ آپ کے علماء، ذاکرین وغیرہ وغیرہ آپ کے حق میں وڈرا ہو جائیں گے، تو تحریری آپ ایک ہم کو لیٹر دے دیں، میں بھی آپ کو تحریری لیٹر دے دوں گا اپنی جانب سے کہ اگر یہ میری بچی جوابات نہ دے سکے تو میں مکمل وڈرا ہو جاؤں گا، یعنی کسی بات میں دخل نہیں دوں گا۔ اسی طرح آئندہ کبھی آپ کے علماء اور ذاکرین مذہبی امور میں کسی قسم کی آپ کے دخل اندازی نہیں کریں گے۔ اب رہی ایک اہم ترین بات، بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہو رہا ہوں، اب اور کیا بات کروں، آپ بھی اپنی حسرت مٹانے کے لیے جو ڈیبٹ کا چیلنج کیے ہیں تو اس کو بھی میں قبول کر رہا ہوں کہ میں اب آپ سے کروں، تو اسی لیے میں اپنی بچی کو جو ہے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ بیٹھ جائیے، انشاءاللہ تعالی قرآن اور حدیث سے گفتگو ہوگی۔ یہاں اختتام کی منزل پہ کہنا چاہ رہا ہوں میں کہ جو کچھ بھی آج کورٹ میں آرگومنٹ ہوا، جس سے آپ واقف ہیں، جو دہرا چکے ہیں، اس بات کا جواب دیں آیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ جو ہمارے جو پیٹیشنر کے وکیل تھے انہوں نے جو بھی آرگومنٹ کیا وہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کا جواب دینا چاہیے۔ اور یہ جو آپ ڈیبیٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں، کاش کہ آپ یہ سارے دلائل اگر کورٹ میں سبمٹ کر دیتے ہوتے کہ ہم جو تعمیر کر رہے ہیں یہ لیگلی ہے، تو آج یہ آپ کو دن دیکھنے نہیں پڑتے۔ اور ایک اہم ترین بات، آپ عبادت خانے کی جو تعمیر کے سلسلے میں کہہ رہے ہیں کہ ہم لیبرز کو ایڈوانس دے چکے، مٹیریل منگا لیے وغیرہ وغیرہ، آپ کو معلوم ہونا چاہیے 13 دسمبر کو یہ اپیل دائر کی گئی تھی۔ جب یہ اپیل دائر کی گئی تھی تو آپ اتنی تیزی میں اس بھی کیوں کریں؟ آپ کی تیزی بتا رہی تھی کہ جتنا ہو سکے جلد از جلد ہم یہ اللیگل کام کو پائے تکمیل پر پہنچا دیں۔ جی، اور دوسری بات کہ جو آپ پراپرٹیز جو وقف کرائے ہیں، یہ میرے پاس پیپرز موجود ہیں جو آپ ہی کی جانب سے وصول ہوئے تھے، اس میں آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ تاریخ کیا ہے، 14 سپٹمبر 2021 کو آپ یہ پلاٹس کو وقف کرائے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، حیرت ہے، آپ کو خوف خدا نہیں ہے۔ اگر آپ کو خوف خدا ہوتا یا شرمندگی محسوس کرتے ہوتے تو اتنی جرت کے ساتھ جھوٹ نہیں کہتے۔ عبادت خانے کی آپ تعمیر کر کے اپنا آپ متولی بننا چاہ رہے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کی اولادی آنے والی ہے، سبحان اللہ، کیا کہنے، پتہ نہیں یہ کون سا قانون ہے۔ خیر، یہ آپ کا بنایا ہوا قانون ہے، کیونکہ آپ کہہ چکے ہیں کہ میں اپنے اصول پہ پابند ہوں۔ وہ اصول آپ کے خود ساختہ جو اصول ہیں اس سے آپ ہٹنے والے نہیں ہیں۔ تو یہاں پر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ عبادت خانے کی تعمیر کر رہے ہیں، ایسے لگ رہا ہے کہ عبادت خانہ آپ کی ملکیت ہے۔ جی، حضرت ابراہیم خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی ہے۔ تو حضرت ابراہیم اور اسماعیل یہ نہیں بولے کہ میں کعبے کا متولی میں رہوں گا، یا اللہ یہ کعبے کا متولی میں رہوں گا، میرے بعد میری اولاد۔ جی، نہ وہ کوئی ادعا کی ہے کہ یہ میری ملکیت ہے، وہ اللہ کا گھر تھا، اللہ کا گھر ہے، اللہ ہی کا گھر رہے گا۔
بہرحال پھر کہہ رہا ہوں 4 جنوری تو نہیں، کیونکہ ہم شیعہ امامیہ اثنا عشری اخباری المسلک کے پاس شہادت شہزادی کونین صلوات اللہ علیہا یہ 3 جمادی الثانی کو منائی جاتی ہے، تو چنانچہ ان ایام میں ہمارے پاس مجالس ہوا کرتے ہیں آپ کے اس سے پہلے، میرا جہاں تک خیال ہے 3 جنوری کو اگر آپ بیٹھنا چاہیں، یا میں چاند کی تاریخ بتا دوں آپ کو، 1 جمادی الثانی سے 1 دن پہلے آپ بیٹھنے کے لیے اگر تیار ہیں تو یہ تحریری ثبوت لا لیں، یہ یہاں پر ہمارے جہل کدے پر وہیں پر بیٹھیں گے، کوئی نہیں رہے گا، کیمرے رہیں گے اور ڈاکومنٹس رہیں گے، قرآن اور احادیث کی کتابیں، بس اسی سے بات ہوگی۔ اگر آپ آمادہ تیار ہیں تو بسم اللہ، آپ کی جانب سے آپ لیٹر دے دیں، میں اپنی جانب سے لیٹر دے دوں گا۔ بس یہ کہتے ہوئے رخصت ہونا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔